أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا بھلا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ یہاں پر یہود و نصارہ کی تردید بھی کی جا رہی ہے جو دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی اور نصارہ کے نزدیک نصرانیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی۔ تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تم اس وصیت کے وقت موجود تھے؟ اگر وہ کہیں موجود تھے تو یہ تو جھوٹی بات ہوگی کیونکہ وہ موجود نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے جو وصیت کی تھی وہ تو اسلام کی تھی اور تم کہہ رہے ہو یہودیت یا عیسائیت کی طرف آ جاؤ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ام کیا یا کیا زیادہ بہتر ہے، کیا کنتم تھے تم شہداء گواہ، شہداء شاہد اور شہید کی جمع ہے، یہاں مراد حاضر تھے، یعنی اے یہود اور اے نصارہ، اے وہ لوگوں جو گمان رکھتے ہو کہ تم ملت ابراہیم پر ہو، یعقوب علیہ السلام کے دین پر ہو، تو کیا تم اس وقت حاضر تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا، یعنی موت کی علامات شروع ہو گئی۔ موت کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ موت کی علامات، نزع کا وقت، کیا کیا ہوتا ہے اس میں کچھ پتہ ہے؟ کبھی کسی کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ میں سے کسی نے؟ کیا دیکھا تھا آپ نے؟ دیکھا ہے اس کے بعد اپنے ہسبینڈ کو دیکھا۔ کیا ہو رہا تھا ان کو؟ امی کو تو بس پہلے نظر ٹھہر گئی تھی، میں ان کو جب کلمہ پڑھا رہی تھی پڑھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے پڑھنے کی کوشش کی اور اس وقت نہیں پڑھ پا رہی تھی، ان کی نظر ٹھہر گئی اور اس کے بعد جیسے میں بیٹھی ہوئی تھی وہ میرے لیپ پر تھی، میں نے دیکھا ان کی پاؤں اٹھے تھوڑے سے اوپر اور کمرے میں ایسی کنڈیشن تھی کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتی، میں اور وہ بس تھے اس وقت وہاں پر اور کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ 2017 کی بات ہے، میں ان سے ملنے گئی تھی پاکستان، میرے 5 دن کے جانے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے دیکھا ان کی پاؤں کی پہلے سب سے پہلے روح جو ہے نا پاؤں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ میں نے اپنی امی کو دیکھا تھا، جیسے آپ کہتے ہیں نا وہ جمعے رات کو جمعے کی تیاری کرتی ہمیشہ، اور جمعے کی صبح میں نے انہیں فوت ہوتے ہوئے دیکھا، رمضان کا دن تھا، تو جیسے آپ کہیں اور آنکھوں میں جیسے آنکھوں سے آپ کی وہ روشنی ختم ہوگی لیکن آپ کو دیکھ رہی ہوں، کیونکہ نگاہ دیکھتی ہے اس وقت بھی۔ اور دوسرا اپنی بہن کو دیکھا تھا، جب ان سے فوت ہونے لگی تو بہت زیادہ پسینے میں تھی، پسینہ بھی آتا، یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے، پسینہ آنا حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ بہرحال کچھ ابتدائی علامتیں ہوتی ہیں اور کچھ بالکل آخری وقت کی ہوتی ہیں۔ تو جو ابتدائی علامات ہوتی ہیں نا، جس میں انسان کی طبیعت بدلنے لگتی ہے اور اس کی روح نکلنے کے قریب ہونے لگتی ہے، یا پھر یہ کہ کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس سے انسان کو لگتا ہے اب میں نہیں بچوں گا، یعنی اس کی ہمت جواب دیتی جاتی ہے۔ تو بہرحال جب موت کا وقت قریب آیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ انبیاء پر بھی موت آتی ہے، ٹھیک ہے، مرنے کے بعد قبر ان کے جسم نہیں کھاتی لیکن ان پر بھی موت آتی ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے انبیاء جو ہیں ان کے جسم سلامت ہوتے ہیں تو وہ ہماری باتیں سنتے ہیں، لہٰذا وہ ان کی قبروں پہ جا کے ان سے کچھ دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، بنین ہے اصل میں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مراد یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ہیں، اور یہ 11 لوگ تھے یعنی یوسف علیہ السلام کے علاوہ۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد یعنی میری موت کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے نا، یعقوب، اور یہاں اس کی تفصیل ہے۔ انہوں نے یہ بچوں سے سوال کیوں کیا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ٹو میک شور، بالکل، تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ میرے بچے میرے بعد اسلام پر ہی قائم رہیں گے۔ اور آج کے اس دور میں ہم سب کو بھی اپنے بچوں سے یہ پوچھنے کی شدید ضرورت ہے کہ تم میرے بعد کس دین پر رہو گے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی
اور آپ کے آبا و اجداد کی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہیں علیہم السلام، الہ واحدہ جو ایک ہی الہ ہے. الہ بمعنی مألوہ ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے، معبود. الہ کا معنی کیا ہے؟ معبود. اور اللہ ہی الہ ہے آسمان میں بھی اور زمین میں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام آپ تفصیل جانتے ہیں ان کے بارے میں، اسماعیل علیہ السلام ان کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے جو حضرت سارہ سے تھے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے بات کر رہے ہیں اور بیٹے اس میں اسماعیل علیہ السلام کو بھی شامل کر رہے ہیں اور اسحاق علیہ السلام کو بھی، تو باپ تو ان کے صرف اسحاق ہے، تو اسماعیل علیہ السلام کو کیوں شامل کر رہے ہیں؟ یعنی اسماعیل علیہ السلام تو چچا ہیں اور وہ بھی ستیلے چچا ہے، ان کی ماں اور ہے. جی، خاندان ایک ہے، باپ دادا ایک ہی ہیں. حدیث میں آتا ہے ام الرجل سنو ابیہ، یعنی انسان کا جو چچا ہوتا ہے وہ اس کے باپ جیسا ہی ہوتا ہے. سنوان ان قرآن مجید میں آتا ہے نا، یہ بعض درخت ہوتے ہیں جن کے 2 تنے ہوتے ہیں، جیسے کھجور کے درخت ہیں. امیجن کر سکتے ہیں 2 تنوں والے درخت، ایک ہوتا ہے نا ایک سنگل اور ایک ہوتا ہے 2. تو یہ جو پیرل جا رہا تھا نا، یہ سنو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اسی طرح چچا بھی باپ کی طرح ہوتا ہے، باپ کی جگہ پر ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ان کو باپ کہا گیا ہے. اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وقت تک ابھی ان کے اندر یہ تعصب پیدا نہیں ہوا تھا کہ اسماعیل کی ماں تو اور تھی، ہم نہیں مانتے ان کو، وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے. آج آپ دیکھیں ستیلے بہن بھائی ہوں یا ستیلے چچا ہوں یا ستیلے رشتے ہوں، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. ان کو اپنا بھی نہیں سمجھا جاتا، آؤٹ کاسٹ، غیر، کچھ نہیں لگتے ہمارے، شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہم. یعنی ایسی عداوت، ایسا اختلاف. خیر بہن بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اتنا تو شاید نہیں ہوتا جتنا ستیلے بہن بھائیوں اور اپنے بہن بھائیوں کے بیچ میں فرق کیا جاتا ہے، جبکہ باپ دادا تو ایک ہی ہوتے ہیں نا. یہ جو ایکسپٹنس ہوتی ہے نا کسی بھی رشتے کی، اور خاص طور پر ستیلے رشتوں کی، اور پھر اگر کسی عورت کی زندگی میں دوسری عورت آ جائے، یعنی سوکن آ جائے، تو میں سوچتی ہوں کہ مردوں کے بڑے بڑے امتحان ہوتے ہیں نا، لیکن عورتوں کے امتحانوں میں یہ امتحان سب سے بڑا ہوتا ہے. کسی عورت کے لیے سب سے بڑا امتحان کہ وہ اپنے شوہر کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتی. تو میں سوچ رہی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ نے شرک کا معنی سمجھانے کے لیے عورتوں کے لیے ایک آزمائش رکھی ہے، کیونکہ اس امتحان میں صرف عورت نہیں گزرتی، پہ مرد بھی خوب گزرتا ہے اس امتحان سے. جب پہلی بیوی ریئیکٹ کرتی ہے تو وہ شوہر کے لیے بھی سنبھالنا آسان نہیں ہوتا. تو یہ جو امتحان ہے، میں سمجھتی ہوں یہ امتحان ہے انسانوں کے، ہر ایک کا الگ الگ امتحان ہوتا ہے. عورت کا یہ سب سے بڑا امتحان ہے. تو اس امتحان میں اگر کوئی کامیاب ہو جاتا ہے نا اور اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور اس کو اللہ کی رضا اور تقدیر کا حصہ سمجھ کر اپنی زندگی کو رواں دواں رکھتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھتا ہے، بڑا ہی کامیاب انسان ہے. انسان کے اوپر طرح طرح کے ٹرائل آتے ہیں، یہ بھی ایک ٹرائل ہے ان ٹرائلز میں سے. لیکن جو لوگ کسی حقیقت کو، کسی ہو جانے والی چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے زندگی میں، وہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی جلاتے کڑھاتے رہتے ہیں. یعنی وہ اللہ سے بھی نعوذ باللہ ناراض رہتے ہیں اور وہ بندوں سے بھی، اور اپنا اخلاق بھی برا کر لیتے ہیں. حالانکہ صرف نفس کی ایک شرارت ہوتی ہے، انسان کا نفس ہی ہوتا ہے، اور تھوڑا سا ایلیمنٹ اس میں پھر کبر کا بھی آ جاتا ہے. یعنی کبر کو چوٹ لگتی ہے نا کہ میرے اوپر کوئی اور آ گیا یا میرے ساتھ کوئی اور شریک ہو گیا، یہ تکبر کا پہلو بھی اس میں آ جاتا ہے. تو بطر الحق ہو جاتا ہے نا، جو چیز ایک حقیقت ہے اس کو آپ جھٹلانا چاہتے ہیں یا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ ایک اور پہلو ہے. لیکن یہاں سے ایک دم پڑھاتے ہوئے مجھے خیال آیا، یعنی کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے جو دین ہے اس پر چلیں گے، اور ان کے نام بھی لیے. اگرچہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کے اور بھائی وغیرہ بھی تھے، لیکن وہ نبی نہیں تھے نا، تو اس لیے ان کا ذکر نہیں ہے یہاں پر. عمومی طور پہ آبا کا ذکر آ گیا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں، اس کی اطاعت کرنے والے ہیں. لہو مسلمون، پہلے آتا رہا مسلمین لکا، اور یہاں لہو مسلمون. لہو پہلے کیوں آ گیا؟ زیادہ اخلاص ہے اسی کے، بس صرف اسی کے. یہ ویسا ہی ہے جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء بھی انسانوں میں سے ہوتے ہیں. موت اللہ کی قدر ہے جو انبیاء پر بھی وارد ہوتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے. انبیاء بھی فوت ہوتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں.
عام انسانوں کی طرح وہ بھی بیمار ہوتے ہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا. بھول بھی جاتے ہیں، یعنی کہ نسیان بھی ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، بس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلایا کرو. یہ نماز میں ایک دفعہ بھول ہو گئی تھی، اس کے بعد فرمایا. پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت وصیت کرنی چاہیے اور توحید کی وصیت بھی کرنی چاہیے. پھر یہ کہ تمام انبیاء کا دین اسلام تھا. اور پھر یہ ہے کہ عام طور پر بیٹے جو ہوتے ہیں وہ باپ کی پیروی کرتے ہیں عمومی طور پر. قرآن مجید اگر ہم پڑھیں تو ہمیں اور انبیاء کی وصیتیں بھی پتہ چلتی ہیں. جیسے سورۃ شورى میں آتا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، نوح علیہ السلام کی وصیت بھی. پھر اسی طرح لقمان حکیم کی وصیت بھی پتہ چلتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں بھی سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. آپ کی جو خاص وصیتیں تھیں ان میں اللہ کی کتاب کو تھامنے کی وصیت، حدیث میں آتا ہے آپ نے لوگوں کو کتاب اللہ پر عمل کرنے کی وصیت کی تھی. آپ نے اپنی بیماری کے آخری ایام میں کہا کہ رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو، رحم کے رشتوں کو توڑنے سے بچو، یہ بھی آپ کی وصیت تھی. آپ نے نماز کی وصیت کی، غلاموں سے حسن سلوک کی وصیت کی، قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانے کی وصیت کی، انصار کے بارے میں خاص وصیت کی جس کا ذکر صحیح بخاری میں آتا ہے. انصار کون تھے؟ جنہوں نے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا تھا اور آپ کی مدد کی تھی. اتنی خوبصورت وصیت ہے ان کے بارے میں. آپ نے فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیونکہ وہ میرے جسم و جان ہیں. اتنی محبت. تو جو لوگ انصار اللہ ہوں، جو لوگ دین کے مددگار ہوں، ان کی کتنی قدر کرنی چاہیے، ان سے کیسی محبت کرنی چاہیے. پھر آپ نے فرمایا انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ہاں ان کے حقوق ابھی باقی ہیں، لہٰذا تم ان میں سے نیکوکاروں کی نیکی قبول کرنا اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرنا. کیونکہ جس کا احسان ہوتا ہے نا، اگر اسے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھ جاتے، معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں کہ اس شخص کی اتنی قربانیاں ہیں اور اگر کوئی ایک اسٹیپ غلط ہو گیا اس سے تو سارا کچھ بھول کے اسی کو پکڑ لیں. یہ ناشکرا پن ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون، مال اور عزت کی حرمتوں کی وصیت کی تھی. کب؟ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر. اسی طرح سلف صالحین بھی وصیت کرتے تھے. صحابہ کرام وصیتیں لکھتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ صحابہ اپنی وصیتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے تھے. یہ فلاں بن فلاں کی وصیت ہے فلاں کے لیے. یعنی جب آپ لکھیں تو اپنا نام بھی ساتھ لکھیں، جیسے پہلے خط لکھتے تھے نا. اب بھی تو ای میل کے اوپر لکھا ہی ہوتا ہے نا، فرام ٹو. پھر اسی طرح بچوں کو اللہ کے تقویٰ کی اور آپس کے معاملات کی بہتری کی وصیت بھی کرنی چاہیے.